میں نے عرض کیا تھا کہ خلت کو 4 عمل پر بنیاد رکھی گئی روایت مفسرین. نمبر 1 کیا ہے؟ لنہیہ عن عبادت الاوثان. ابراہیم علیہ السلام ہر وقت بتوں کی عبادت کو منع کیا کرتے. لنہیہ عن عبادت الاوثان ھذا اسباب الخلہ. السبب خلت 4 ہیں 4. ابینہ بالترتیب. اسمع یا جبرائیل اسباب الخلیل. نمبر 1 کیا ہے؟ لنہیہ عن عبادت الاوثان، جو بتوں کی عبادت سے منع کیا کرتے ہیں. اب میں اس کی ایک تفسیر کرتا ہوں. بتوں کی 2 قسمیں. بت سے کیا مراد ہے؟ لا الہ کے تحت ان کو ختم کرو اور الا اللہ سے دل میں اللہ کی محبت کو لاؤ. تو پتھر کے بت سے تو کوئی بچتا ہے، کسی مندر میں نہیں جاتا بتوں کو سجدہ کرنے کے لیے، مگر یہ مٹی کے جو بت پھر رہے ہیں جس کو خود بھی بت کہتے ہیں شاید لوگ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان ظالموں کے منہ سے وہی نکلوا دیتے ہیں جو حقیقت ہے. حالانکہ ان کی نیت نہیں ہوتی، ان کی نیت اصلاح کی تھوڑی ہے، یہ تو گمراہ کرنے کے لیے الفاظ شاعر استعمال کرتے ہیں. مثلا گالوں کا نام عارض رکھا ہے، عارض، عین الف را ضاد. میں نے ایک شعر کہا، ڈاکٹر لہی صاحب پڑھ گئے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، ان کے گالوں کو لغت میں دیکھو، ان کے عارض کو لغت میں دیکھو، کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. عارضی یعنی ٹیمپریری، چند دن کی ہے ڈسٹمبر ہے، چند دن کا ڈسٹمبر ہے، اور اس کے بعد اسٹرکچر کی بھی خیریت نہیں. ایسی فانی چیز پر جو فانی پر مرتا ہے وہ ڈبل فانی ہو کر ضائع اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لہذا چلتے پھرتے بتوں سے بھی بچو، اپنی نظر کی حفاظت کرو، ورنہ توفیقات خیر چھین لیے جائیں گے. جو لوگ نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کا قلب میں سلامتی نہیں رہتی، توفیقات خیر چھین لیے جاتے ہیں. صحبت اہل اللہ سے اور ان کے خادموں کا فیض بھی ان کو پورا نہیں پہنچتا. دل سے کہیں ہے، جسم سے کہیں. اور خصوصاً دین کا کام اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے لیتا ہے جو ان کو ناراض نہیں کرتے، ان بندوں سے لیتا ہے. آپ خود بتائیے، دین کا کام ایک نعمت ہے یا نہیں؟ اور نعمت انسان کس کو دیتا ہے؟ جس سے خوش ہوتا ہے. اور جو اللہ کو ناخوش کرے گا اس سے کیا کام ہوگا؟ تو 4 عمل میں سے نمبر 1 کیا ہے؟ غیر اللہ کو دل سے نکالو، بتوں کو نکالو، بتوں کو، چاہے وہ پتھر کے ہوں یا چلتے پھرتے ہوں.